دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ببلو، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی ساتھ ہیں ہمارے اور آپ کے مدبر بھائی۔ السلام علیکم مدبر بھائی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم بچوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بڑی جلدی کر دی، میں تو ابھی تیار ہی نہیں ہوا تھا۔ جی مدبر بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ بچے پورا ہفتہ ہم سے ملنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور میں بھی بچوں سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہوں۔ لیکن مدبر بھائی، آپ کر کیا رہے ہیں؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ کو تو معلوم ہے 27 مئی کی تاریخ قریب ہے، اور یہ کتنی اہم تاریخ ہے جماعت احمدیہ میں، تو اصل میں ایک خط لکھ رہا تھا۔ جی مجھے پتا ہے، ہر سال 27 مئی کو جماعت احمدیہ یوم خلافت مناتی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ آج سے 111 سال قبل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی نعمت سے نوازا تھا، یعنی جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ قائم ہوئی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ایسا کریں، آپ خط لکھیں، اس دوران میں بچوں سے باتیں کر لیتا ہوں۔ جی لیکن میں نے تو بس خط مکمل کر لیا، اور یہ دیکھیں میں لفافے میں ڈال رہا ہوں، تو بس میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، اجازت ہے نا؟ جی، اگر آپ نے خط لکھ لیا ہے تو پھر آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں اور پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ جی ہاں، دیکھیں بس یہ مکمل ہو گیا اور خط لفافہ بھی بند ہو گیا۔ تو بچوں، اگر آپ نے حضور کو ابھی خط نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں، پروگرام کے بعد آپ حضور کو خط لکھیں، یوم خلافت کی مبارکباد دیں، اور حضور سے دعا کی درخواست کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ خلافت کے ساتھ جوڑے رکھے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ چلیں بچکان، اب ایسا کرتے ہیں، اپنے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نبیلہ منصور ہے، میں 6 سال کی ہوں، میں لاٹھیوں والا فیصل آباد سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس خلافت کیوں ضروری ہے؟ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا کہ ابھی ہم خلافت ہی کا ذکر کر رہے تھے، اور ہمارا پہلا سوال بھی خلافت ہی کے متعلق ہے۔ جی بالکل، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس سوال کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ نور میں فرماتا ہے، اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں خلیفہ بنا دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں یعنی مومنوں کے لیے خلافت کا تحفہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم احمدیوں پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں خلافت جیسی بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد 27 مئی 1908 کو جماعت احمدیہ میں خلافت کا آغاز ہوا، اور آج یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 5ویں خلیفہ یعنی خلافت خامسہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ پیارے بچوں، نبیوں کا وجود تمام انسانوں سے بڑا ہوتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے خلافت کو قائم کیا ہے تاکہ ہم کبھی اور کسی زمانے میں نبی کی برکت سے محروم نہ رہیں۔ اب ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا خلیفہ ہمیں کیا فائدہ پہنچاتا ہے۔ پیارے بچوں، مکھیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں،
ایک شہد کی مکھی اور ایک عام مکھی۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی اللہ نے اس سے بات کی اور اس کو کچھ چیزیں بتائیں اور سمجھائی۔ ایسے وہ صاف جگہ پر بیٹھنا شروع ہو گئی، پھولوں پر بیٹھتی ہے اور ہر گندی جگہ سے نفرت کرتی ہے، جبکہ عام مکھی گند پر منہ مارتی ہے اور جس جگہ پر بیٹھ جائے اس چیز کو بھی گندا کر دیتی ہے۔ وہ مکھی جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی وہ شہد تیار کرتی ہے اور وہ شہد بہت سی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ تو بچوں، وہ وجود جس سے خدا نے خود بنایا ہو، جس سے خدا نے اپنا نور عطا کیا ہو، جس سے خدا اپنی مرضی خود بتاتا ہو، جس سے خدا نے تمام مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہو، وہ وجود ایسا روحانی شہد تیار کرتا ہے جس سے تمام روحانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ یعنی جیسے شہد سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، ویسی حضور کی باتیں اور نصیحتیں ہمارے لیے شہد ہے۔ یہ شہد ہماری ہر قسم کی روحانی بیماریاں دور کرتا ہے۔ یعنی حضور جو باتیں کرتے ہیں اگر ہم ان پہ عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری سوچ اور ہمارے کام خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا ایک امام ہے جو ہمارا خلیفہ ہے۔ یہ نعمت پوری دنیا میں صرف جماعت احمدیہ کے پاس ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے خلیفہ کے سائے میں رہ کر پوری دنیا کو فتح کر رہے ہیں۔ جی تو بچوں، اب سمجھ میں ہمیں آیا ہے کہ خلافت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، یعنی جنہوں نے اچھے کام کیے اور جو مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، یعنی انہیں خلافت عطا کرے گا۔ تو ہم وہ لوگ ہیں اور وہ خوش نصیب ہیں کہ پوری دنیا میں صرف ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، یعنی خلافت کی نعمت۔ مدبر بھائی، شہد کا بھی تو ذکر ہوا تھا، وہ بھی بچوں کو بتائیں نا۔ جی، شہد کا ذکر ہوا تھا۔ تو بچوں، آپ کو پتا ہے کہ مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ مکھیاں ہوتی ہیں جو گندی جگہ پر بیٹھتی ہیں اور گند میں جا کے کھڑی ہوتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، اور دوسری وہ مکھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا، اور وہ مکھی ہے شہد کی مکھی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ عام مکھی گندی جگہ پر بیٹھتی ہے، جبکہ شہد کی مکھی ہمارے لیے شہد بناتی ہے۔ اور شہد کا تو بچکان آپ کو پتا ہی ہے کہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور شہد ہر قسم کی جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جی بالکل، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہمارے لیے خلیفہ بناتا ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خلیفہ کی باتوں میں بھی اور اس کی نصیحتوں میں بھی اسی طرح ہمارے لیے، ہماری روح کے لیے شفا رکھتا ہے، اور ہم خلیفہ وقت کی باتوں کو سن کے، ان کی نصیحتوں کو سن کے، ان پر عمل کر کے، وہ اچھی باتیں جو حضور ہمیں بتاتے ہیں ان پہ عمل کر کے ہمارے اندر سے برائیاں دور ہوتی جاتی ہیں، ہماری عادتیں اچھی ہوتی جاتی ہیں، عادتیں اچھی ہوتی ہیں تو ہمارے خیال اچھے ہوتے جاتے ہیں، اور اس طرح شیطان ہم سے دور ہوتا جاتا ہے اور ہم اندر سے پاک ہوتے ہیں، اور اس طرح ہمیں اندر سے شفا ملتی ہے۔ جی، میرا خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو اب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یوم خلافت کو منانا کیوں ضروری ہے۔ جی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اگلے سوال کے لیے آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام ہے عنایہ حناو جرمنی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں حضور کو خط کیوں لکھنا چاہیے؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام فلاح الدین ہے، میں قادیان سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں حضور کو خط کیوں لکھنے چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام فرحان منصور ہے، میں 8 سال کا ہوں، میں فیصل آباد لاٹھیا والا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، ہم حضور کو کیوں خط لکھتے ہیں؟ ارے مدبر بھائی، یہ تو کمال ہی ہو رہا ہے۔
آج تو سارے سوالات ہی خلافت کے متعلق پوچھے جا رہے ہیں. اور اب دیکھیں نا، آپ نے بھی تو حضور کو خط لکھا تھا نا آج، اور بچوں نے بھی یہی سوال لکھا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے. جی تو بچوں، ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ آج کے دن آپ کو ضرور حضور کو خط لکھنا ہے. اور اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے یا آپ کو مشکل ہے تو آپ اپنے امی ابو سے ضرور مدد لیں، لیکن آج کے دن ضرور حضور کو خط لکھیں. اور ویسے ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ آج کے دن اتنے سوال خلافت سے متعلق اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے، کل اتوار کا دن ہے، تو پوری دنیا میں اس وقت آج اور کل میں اکثر جگہوں پر یوم خلافت کے جلسے منائے جا رہے ہوں گے. جی بالکل. چلیں بچوں، دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب کہ حضور کو خط کیوں لکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورس بلابت حضور. پیارے آقا، آپ سے میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے چھوٹے بہن اور بھائی کے لیے دعا کی درخواست ہے. I hope you are well by the grace of Allah. Please pray that I become a good Ahmadi Waqfi Nawgal and that I always... پوری دنیا سے احمدی مسلمان اور ان میں بہت زیادہ بچے ہر ملک سے ہمارے پیارے حضور کو باقاعدگی سے خط لکھتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا ان خطوط کا جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. آئے ہم حضور کے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حضور کو خط کیوں لکھنے چاہیے. خلیفۃ المسیح کو خط لکھنے کی ضرورت ہمارا اپنا فائدہ ہے. جو خط لکھتے ہیں ان کا اپنا فائدہ ہے اس میں. اس سے ایک تو اپنا خلافت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور خلافت کی برکتیں ملتی ہیں، ان کی دعائیں انسان کو ملتی ہیں. وقت پہ جس چیز کی نصیحت یا جس چیز کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ملتی ہے. تو اس لیے جیسے میں نے کہا نا، ہمارا اپنا فائدہ ہے. اور جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا، جتنا ہم زیادہ سے زیادہ خط لکھیں گے اور جتنا ہم زیادہ اس طرف توجہ کریں گے، اتنا ہی ہمارا اس میں بھلا ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے. پیارے بچوں، کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا سربراہ یا روحانی پیشوا ہے جو کہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایسا ذاتی تعلق رکھتا ہے؟ اور سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو کہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ حضور اللہ میاں کے ہی بندے ہیں. جو حضور کو دعا کے لیے خط لکھتا ہے وہی قصے سناتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعائیں ان کے حق میں پوری کیں. کچھ دنوں پہلے میرے پاپا جاب لیس ہو گئے تھے، تو پھر میں نے پیارے آقا کی خدمت میں ایک دعائیہ خط لکھا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا تھا کہ ان کو اتنی اچھی جاب مل گئی، اس سے بھی اچھی جاب مل گئی تھی. حضور کو خط لکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دین اور دنیا میں ہمیشہ کامیاب رہیں. کوئی کہتا ہے کہ حضور میں نے آپ کو خط لکھا، میری ایک مشکل تھی، ابھی میں نے خط پوسٹ کیا تھا، ڈاک میں بھی نہیں ڈالا تھا، میری مشکل آسان ہو گئی. کوئی کہتا ہے کہ میں نے جاب کے لیے آپ کو درخواست کی تھی کہ مجھے نوکری مل جائے، میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، اور جب آپ کو خط لکھ کے ڈال دیا مجھے دل تسلی ہو گئی، اور جب میں انٹرویو دیا اور گیا تو مجھے جاب مل گئی. جب میں نے کلاس بدلنی تھی تو پھر میں بہت نروس تھی کہ میں ڈر گئی تھی. تو پھر میں نے حضور کو خط لکھا تھا تو ان سے بہت اچھا جواب آیا تھا کہ آپ کامیاب رہیں، اگلی کلاس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فضل کرے. اگر آپ حضور کو خط لکھیں گے تو پھر دعائیہ خط لکھیں گے تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ پر بہت فضل کرے گا. ایک عام انسان اتنی ہمت طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اتنا کام کر سکے جس طرح ایک خلیفۃ المسیح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہر وقت حشاش بشاش ہر ایک کے ساتھ بڑے کھلے دل کے ساتھ، کشادہ بازوؤں کے ساتھ، اور نہایت شفقت اور پیار کے ساتھ مل بھی رہے ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور سارا دن مصروفیت میں ان کی گزری ہوتی ہے. ہمیں منزل پہ منزل مل رہی ہے، خلافت جو ہماری راہ بر ہے.
جی تو آپ نے دیکھا بچوں کہ ہمیں حضور کو کیوں خط لکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ حضور کو خط لکھنے میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے. ہم حضور سے اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں، یعنی ہم حضور کو بار بار خط لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں پریشانی ہے تو وہ کیا پریشانی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضور کو یاد رہ جاتا ہے کہ فلاں جگہ کے فلاں بچے نے مجھے کیا بات لکھی ہے. پھر حضور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر اگر ہمیں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ آگے چل کے ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس طرح ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ ہم حضور کو خط لکھتے ہیں. حضور ہمیں جواب دیتے ہیں کہ فلاں بات کے لیے آپ فلاں کام کر لیں. تو اس طرح ہمیں ہمیشہ رہنمائی ملتی رہتی ہے، یعنی ہمیں ہمیشہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ حضور ہم سے کیا چاہتے ہیں اور میرے خاص مسئلے کی وجہ کے لیے حضور نے مجھے کیا بتایا ہے. جی تو بچوں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کا امتحان ہو یا آپ کو کسی بھی وجہ سے پریشانی ہو تو حضور کو خط ضرور لکھا کریں. جی بالکل، اور پریشانی نہ بھی ہو تو ضرور حضور کو خط لکھیں. اور حضور نے ہمیشہ کہا ہے کہ باقاعدگی سے خط لکھتے رہیں تاکہ لوگ یاد بھی رہیں حضور کو اور حضور ان کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں. اور کوئی آپ کو پریشانی نہ بھی ہو تو اس بات کے لیے دعا لکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خادم دین بنائے، دین کی خدمت کریں آپ بڑے ہو کے. آپ اس بات کے لیے دعا کے لیے خود خط لکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، آپ کو خدمت کرنے والا بنائے، اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی اور دنیا کی. اور اس کے لیے دعا کریں، حضور کو درخواست کریں دعا کی کہ آپ نمازوں کے پابند بنیں بڑے ہو کے. تو اس طرح کی دعائیں ہمیشہ حضور کو باقاعدگی کے ساتھ لکھتے رہیں دعا خط میں. جی اور بچکان، ایک اور ضروری بات کہ حضور کو خط کے ذریعے یہ بھی ضرور بتایا کریں کہ حضور میں نے آپ کو امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کا خط لکھا تھا اور میرا رزلٹ آ گیا ہے. اور حضور کو اپنا رزلٹ بتایا کریں تاکہ آپ کو مزید کامیابیوں کے لیے بھی حضور کی بہت ساری دعائیں ملیں. جی یہ تو بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. اور اب بچوں ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سوال کی طرف. میرا نام خانم ہے، میں 3 کلاس ہوں، میں لاٹھیا والا فیصلہ آباد میں رہتی ہوں. میرا سوال یہ ہے حضور کا پیر کیوں چلنا چاہیے؟ جی تو بچکان، یہ سوال بھی بڑا ہی دلچسپ ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ فاتح اور ذکی کو کہتے ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب تلاش کریں. جی یہ بہت اچھا خیال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب. فاتح اور ذکی سے پوچھتے ہیں. بھائی آپ یہ دعا بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ والی دعا میرے ابو اور امی کے لیے ہے جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیے بھی دعا کرنی چاہیے ہے. جی ذکی، جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. اور میرے ساتھ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. جی ذکی، میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. تو ہمیں حضور کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. جی ذکی، ہمیں حضور کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ذکی، کیا آپ کو پتا ہے کہ حضور ہمارے لیے بھی بہت زیادہ دعا کرتے ہیں؟ بھائی حضور ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ جی ذکی، حضور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں اور تاکہ ہم پیپر میں بھی پاس ہو جائیں. اور حضور بڑوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یہ تو ہے بھائی، پر ہمیں کہنا چاہیے کہ حضور ہمارے لیے دعا کریں. جی ذکی، ہمیں حضور کو کہنا چاہیے کہ حضور ہمارے لیے دعا کریں. بعض لوگ تو ملاقات کے ذریعے کہتے ہیں حضور کو کہ دعا کریں، بعض لوگ خط کے ذریعے کہتے ہیں حضور کو. پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں حضور کو دعا کے لیے. پوری دنیا سے؟ جی ذکی، پوری دنیا سے.
आओ मैं आपको बताता हूँ। जी ज़की, मैं आपको बता रहा था ना कि पूरी दुनिया से अहमदी हजूर को दुआ के लिए कहते हैं, और आपको पता है कि हजूर रातों को उठ उठ कर उनको दुआ में याद करते हैं, और हजूर दिन में भी उनको दुआ में याद करते हैं। इसलिए हर किसी को चाहिए कि हजूर को दुआ में याद रखें। भाई, आज मैं हर नमाज में प्यारे हजूर के लिए दुआएं करूँगा। शाबाश ज़की, सारों को हजूर के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। भाई जी, तो हम सब अपने प्यारे हुजूर से बहुत प्यार करते हैं, और हुजूर हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपने भी सोचा होगा कि हमें हुजूर से प्यार क्यों करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसलिए कि हजूर सबके लिए रातों को उठ उठ कर दुआएं करते हैं, दुनिया भर से मिलने वाले अहमदियों के खत पढ़ते हैं और बड़ी फिक्र के साथ फिर दुआ करते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि हजूर को खास अपनी दुआओं में याद रखें। जी डॉक्टर साहब, और आपको मालूम है हुजूर ने एक दफ़ा जर्मनी में खुतबा दिया था और उसमें फरमाया था कि हुजूर हर रात दुनिया के हर मुल्क के बारे में सोचते हैं और वहाँ रहने वाले अहमदियों के बारे में सोचते हैं, और कि वहाँ पे कौन कौन से मसाइल हैं, किस ने क्या ख़त में लिखा है, और फिर उनके लिए दुआ करके सोते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे हुजूर के लिए बहुत दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे प्यारे हुजूर को सेहत और सलामती से रखे, हमेशा आपका हामी व नासिर हो, और अल्लाह ताला हुजूर की हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए। तो बच्चों, आपको पता है कि आपके सवालात तो हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में हम सबके सवालात के जवाबात नहीं दे पाते। लेकिन हम आपके कुछ सवालात प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर दिखाते हैं। इसी तरह आज भी हम कुछ सवालात आपके दिखाएंगे। जर्मनी से हमें नूर ने सवाल भेजे हैं, फिर मूनिस और मसरूर ने हमें अमेरिका से सवाल भेजे हैं, मसरूर और मुनीफ ने हमें यूएई से सवाल भेजा है, फिर दानिया ने हमें जर्मनी से भेजा है सवाल, और इसी तरह खलीक ने हमें कनाडा से सवाल भेजे हैं। तो इतने ज़्यादा सवाल हैं, उनमें से कुछ सवाल अब हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम दोबारा आपके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान नवीद, मैं जर्मनी से हूँ और मेरा सवाल था, हम कुरान मजीद किससे पढ़ते हैं? मैं जमीन ना देते, मैं ईसा है, मुझे शाह है आपसे, और मैं मामा अली है, मुझे शाह है, हम लेती हमें अल्लाह ता आसमाते ना जैसे क्यों नहीं आते, और हम अल्लाह ता तो देख क्यों नहीं सकते? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदीहा अनवर है, मैं 9 साल की हूँ और मैं लंदन में रहती हूँ। आज मेरा सवाल है कि कितने अहमदी मुसलमान हैं दुनिया में? मुदब्बर भाई, आज का प्रोग्राम तो बहुत ही मालूमाती था, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, जाने को दिल ही नहीं कर रहा। आपको कहाँ जाना है, आप तो यहीं रहते हैं। हाँ, मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर साहब आपको पता ही है कि अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और हमारे बच्चों को हुजूर को ख़त भी लिखना है ना, तो फिर अब इजाज़त लेते हैं। जी तो बच्चों, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप अपने अम्मी अब्बू से कहकर अपने सवाल की वीडियो बनाएं और हमें वीडियो भेजें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें वीडियो लैंडस्केप में हो और बैकग्राउंड में कोई तस्वीर ना हो। अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो,
پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو علم بڑھانا میرا یا رب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما